السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد شریف، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی قوم۔ آج میں ایسے سپہ سالار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی بہادری اور دانش مندی کی تعریف غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم مکہ کے شہر میں 592 عیسوی میں ہوا تھا۔ ان کے والد جن کا نام ولید تھا، جو مکہ کے نامور مالدار شخصیتوں میں سے ایک تھے، اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو مکہ کے مشرکوں میں سے اٹھا کر رومن اور پرشین امپائر پر ایسے دے مارا کہ دونوں سلطنتیں ان کے قدموں تلے آ گئی۔ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تھا، تب یہ کافر تھے اور یہ اعلان نبوت کے 19 سال تک کافر ہی رہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، ہر وقت اسلام کو مٹانے کی سازش میں لگے رہتے تھے، مگر اللہ رب العزت کی شان ہی نرالی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اکثر جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوا کرتی تھی تو اکثر کافروں کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کی فوج کی سپہ سالاری کرتے تھے۔ آپ نے بارہا بخاری مسلم کی حدیث سنی ہوگی کہ جنگ احد میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحاباؤں کو پہاڑی کی پہرے داری کے لیے بھیجا تھا، مگر جب ان صحاباؤں کو لگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، تب ان میں سے کچھ صحابہ پہاڑی سے نیچے آ گئے۔ اسی کا فائدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور پہاڑی کے راستے ان پر پھر سے حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کو سنبھلنے تک کا موقع بھی نہیں ملا اور مسلمان اپنے ہی ہاتھوں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اسی جنگ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 داد مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کافر تھے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے لیے بد دعا بھی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشانی میں تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ تھی کہ اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ سوچتے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوئی ہے، کافروں کے پاس بہترین جنگی ہتھیار کے باوجود انہیں مسلمانوں کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی سوچتے کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے یا واقعی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اسی سوچ میں ڈوبے رہتے کہ آپ کے بھائی کا خط ان کو ملا، جس میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ خالد کہاں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ خط کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا رعب پڑا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ملک شام میں ہے، جس کو آج کا سیریا کہا جاتا ہے، اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا ایک خط کے ساتھ۔ اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ایلچی کا قد اعلان جنگ ہوا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ دوستو، یہ ایک واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روا کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ دوستو، جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی تو دشمنوں کے دانت کھٹے کر ڈالے۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو گئے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ پھر یہ جنگیں
غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش سے لڑے، ایسے بہادری کے ساتھ لڑے دشمنوں کو دھول چٹا ڈالی۔ اس جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ 9 تلواریں ٹوٹنا آسان کام تو نہیں، ایک تلوار کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کیا کہنے۔ دشمنوں کے صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کی سروں کی لائن لگ جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جنگ یمامہ۔ منکر خاتم نبوت مسیلمہ کذاب خلاف آپ نے لڑی۔ مسلمان کے لیے یہ بہت آزمائش والی جنگ تھی۔ اس بار مسلمانوں کا سامنا بڑی جنگجو قوم سے تھا۔ 40 سے 50 ہزار تک کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا، مگر شیر کو گیدڑ کی طاقت سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ مسلمانوں نے آپ کی سپہ سالاری میں جنگ لڑی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیترے بازی نے مسیلمہ کذاب کی فوج میں ایسا خوف پیدا کیا کہ اس کی فوج بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر اپنے محلوں میں چھپنے لگی۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں نے 700 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی دشمنوں کی قافلوں میں گھس کر مارنے لگے، جس سے دشمنوں کی فوج خوف کھا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اس لیے کہ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے خلاف اکیلے ہی مسلمانوں کو فتح دلاتے آ رہے تھے، تو مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ بنا خالد کے مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آرمی چیف سے ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جرہ کو نیا آرمی چیف بنا کر جنگ میں بھیج دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ یہ عمر نے کیا کر دیا، اب مسلمان اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کریں گے۔ مسلمان ہار گئے تو، مگر اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے جنگ یرموک فتح کر لیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے، خدا کے لیے میں تم سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام کو تو ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 200 جنگیں لڑی اور دنیا کے ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ مل کر لڑی جنگ احد میں انہیں جیت حاصل ہوئی تھی۔ ان کی پرورش تلوار کے سائے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام اپنانے کے بعد 7 سے 8 سال تک لگاتار کافروں سے جنگیں لڑی، اسلام کے لیے نئے نئے ملک حاصل کرتے رہے، اپنے آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے۔ صحابہ اکرام ان کے آس پاس کھڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کہتے کہ میرے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں تلواروں اور نیزوں کے نشان نہ ہو۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور نئے ویڈیو کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔